بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی نشانیاں۔ ناظرین، آپ میں سے شاید ہی کوئی شب قدر کے اس راز سے واقف ہو جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس رات میں کتنے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں۔ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں جان کر ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات کہ شاید ہی کوئی جانتا ہو اس مبارک رات کے متعلق ایسی کون سی من گھڑت باتیں پھیلائی گئی ہیں جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ معزز سامعین، رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ابھی تک کا یہ پہلا رمضان ہے جو اس قدر تیزی سے گزرا ہے کہ ہم صحیح سے عبادت کا لطف ہی نہیں لے سکے اور نہ ہی اس بابرکت مہینے کا حق ادا کر سکے۔ مگر وہ خدا جب بخشنے پر آئے تو رمضان کے تیسرے عشرے میں موقع دیتا ہے کہ طاق راتوں کی جتنی چاہے فضیلت سمیٹ لو، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہے جسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ رات کسی بھی طاق رات کو آ سکتی ہے، مگر غالب امکان یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید 27ویں کی رات ہو۔ مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ سے یہ تجسس اور خواہش رہی ہے کہ کاش انہیں پتہ چل سکے کہ طاق راتوں میں سے شب قدر کون سی رات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلوا دی گئی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، چمکدار، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد رات ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں جن سے کچھ حد تک شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جو مشہور نشانی اس حوالے سے روایت کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ شب قدر کی رات معتدل ہوتی ہے۔ اس رات موسم نہ تو بہت گرم ہوتا ہے اور نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بے حد پرسکون، خاموش اور گہری رات۔ یہ رات صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس رات کو چاند روشن رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کو کوئی ستارہ آسمان سے گر کر نہیں ٹوٹتا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس رات کی صبح کو سورج ایسے طلوع ہوتا ہے جیسے کہ تھال، اور چاند تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق اس رات کی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اگر ہر طاق رات کی اگلی صبح ہم سورج کی سرخی اور چاند کی روشنی کو دیکھیں تو شاید ہم اندازہ لگا سکیں کہ شب قدر کون سی تھی۔ کچھ اور نشانیاں جو مختلف روایات میں ملتی ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس رات کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل برابر ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ کچھ لوگ بارش کے حوالے سے بھی شب قدر کو جوڑتے ہیں، تو اس حوالے سے جب احادیث کا مطالعہ کیا گیا تو یہ بات ممکنہ طور پر کچھ حد تک سچ پائی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق اس رات کو بارش ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ اس حدیث میں امکان ظاہر کیا گیا ہے، یعنی بارش ہو یہ ضروری نہیں، بارش ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ معزز سامعین، یہ تو شب قدر کی چند علامتیں آپ کو بتائی گئی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، مگر نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ خود ساختہ علامات اور نشانیاں مسلمانوں کی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اس رات کتے نہیں بھونکتے اور گدھے کم بولتے ہیں۔ اس مبارک رات کی اس نشانی اور علامت کا ذکر احادیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ایک اور غلط علامت جو شب قدر سے منسوب کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس رات درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور غلط بات جو ہر جگہ مشہور ہے کہ اس رات ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے اور اس دن سورج شیطان کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ معزز سامعین، اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب رمضان میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے
تو پھر وہ چڑھتے سورج کے ساتھ بھلا کیسے نکل سکتا ہے؟ شب قدر کی نشانیوں کے حوالے سے ہمیں توہمات سے بچنا چاہیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا گئے ہیں صرف اسی پر توجہ رکھنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ عظیم اور تقدیر ساز رات ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کریں اور جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ بہترین گواہی دل کی گواہی ہے۔ اگر ایک انسان خلوص دل اور نیک نیتی سے عبادت کرتا ہے تو یہ شب قدر کی رات اس پر عیاں کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی تاک راتوں اور خاص کر شب قدر کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔